نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ نکاح کے حوالے سے ہی ہے۔ اس سے قبل گفتگو ہو چکی ہے کہ رشتے کا معیار کیسے دیکھنا چاہیے، نکاح کی فضیلت اور برکات کیا ہے۔ آج ہم نکاح جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد محبت کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ فقط نکاح ہے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میاں بیوی میں نکاح کے ذریعہ محبت ہو جاتی ہے، ایسی کوئی محبت دیکھنے میں نہیں آئی۔ یعنی جو بامی محبت نکاح سے پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں، اور محبت کا خاصہ یہ ہے کہ وصال محبوب میں ہر طرح کی تکلیف خوشی کے ساتھ برداشت کی جاتی ہے۔ تو اگر شور فقیر ہے یعنی غریب ہے اور فرض محال دونوں کی تقدیر بھی خراب ہے، تو عورت کو چٹنی روٹی میں وہ لذت نصیب ہوگی جو اعلیٰ درجے کے کھانوں میں بھی نہیں مل سکتی۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ دیندار اور خوش اخلاق شوہر جتنی محبت اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، دوسروں کو اس کا 10واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پھر تم مالدار لڑکوں کی تلاش میں لڑکیوں کی زندگی کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہوں نے، اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے تو بہت اللہ رب العزت ان دونوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ چاہے شوہر جو ہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو تو وہ پھر بھی اس کے ساتھ خوش و خرم رہنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کائنات کے اندر مالدار لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ مال ہو، سرمایہ رکھتے ہوں، لیکن وہ سکون والی زندگی نہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ تو جتنا آدمی با اخلاق اور دیندار ہوگا اتنا ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور ان کے درمیان کوئی دنیاوی اختلافات پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر اوورال دیکھا جائے تو دیندار جو لوگ ہیں ان کی بیویاں آج بھی غربت کے ہوتے ہوئے بھی وہ خوش نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر امیر لوگوں کے بیویوں کو دیکھا جائے تو وہ دونوں میاں بیوی
آج بھی ناخوش ہیں، اور کافی ایسے معاملات زندگی ہیں جس کے اندر اگر میاں راضی ہے تو بیوی راضی نہیں ہوتی، اگر بیوی راضی ہوتی ہے تو میاں راضی نہیں ہوتا، جس وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ڈیورس ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہیں کہ جب ایک آدمی آپ دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے رشتے کو طے کرتے ہو تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو مال کو دیکھ کر رشتے کو طے کرتے ہو، نہ اس کی دینی زندگی کو دیکھتے ہیں، نہ اس کو اخلاقی طور پہ آپ بچے کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ رشتے جو ہے ان میں پرابلم کھڑی ہو سکتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف بچی کو ہی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے جو والدین ہیں ان کو بھی پریشان ہونا پڑے گا۔ اور میں تمام باب سے یہی التماس کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو میرا محبوب ہے یہ اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک میں رب اس کو حکم نہیں دیتا، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر وہ گفتگو ہی نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم رشتوں کو طے کریں گے اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کی جو ہے اس رسم کو ادا کریں گے، اس سنت کو ادا کریں گے، اور موقدہ یہ سنت ہے اس کو ادا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچوں کے اندر، آپ کی بچیوں کے اندر کوئی اختلافات پیدا ہونے کے چانس نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر آپ دنیا داری کو مد نظر رکھتے ہوئے، مال و دولت کو دیکھتے ہوئے آپ اگر بچوں کے رشتوں کو طے کریں گے تو ان میں آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کل پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔